السلام علیکم معزز دوستو۔ امریکہ کا مجسمہ آزادی، فرانس کا آئیفل ٹاور اور بھارت کا انڈیا گیٹ چند ایسی تاریخی عمارات ہیں جو ان ممالک کے لیے ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسی یادگار عمارتیں یا ہسٹوریکل مومنٹس قوموں کی تاریخ کی آمین ہوتی ہیں اور ماضی کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ویسے تو پاکستان کے طول و عرض میں کئی ایسی عظیم الشان اور تاریخی عمارتیں موجود تھیں جو برصغیر کے مسلمانوں کی ماضی کا پتہ دیتی تھی، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ نئی مملکت کے حصول کی خاطر دی گئی قربانیوں کی یاد میں کوئی ایسی یادگار ہونی چاہیے جو جد و جہد آزادی اور تحریک پاکستان کی عکاسی کرے۔ چنانچہ قیام پاکستان کے 12 سال کے بعد جب ملکی حالات کچھ سازگار ہوئے تو عین اسی جگہ جہاں 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، ایک ایسی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو آنے والی نسلوں کو تحریک آزادی کی یاد دلاتی رہے۔ اس یادگار کو مینار پاکستان کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تاریخی مینار کب شروع ہوا اور کیسے تعمیر کیا گیا، اس عظیم الشان مینار بنانے کی تجویز کس کی تھی، اس پر لاگت کتنی آئی، یہی سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ قیام پاکستان کے بعد یادگار کے حوالے سے عوامی مطالبے نے جب زور پکڑا تو 23 مارچ 1959 میں بلدیہ لاہور کے ایئر ایڈمنسٹریٹر عبداللطیف خان نے کارپوریشن کے ایک اجلاس میں اس حوالے سے قرارداد پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ اس وقت پاکستان پر فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی آمریت قائم تھی۔ انہیں بھی یہ تجویز پسند آئی اور فیصلہ کیا گیا کہ منٹو پارک میں اسی جگہ ایک یادگار بنائی جائے جہاں 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں کمیٹی ترتیب دی گئی جسے پاکستان کے میموریل کمیٹی کا نام دیا گیا۔ اس کمیٹی میں مشہور ادیب مختار مسعود اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سمیت 22 ارکان شامل تھے۔ کمیٹی کو کچھ ڈیزائن موصول ہوئے، چنانچہ ان ڈیزائنر کی خصوصیت کو اکٹھا کر کے ایک ڈیزائن ترتیب دیا گیا اور بالآخر مارچ 1960 میں مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے اس یادگار کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس عمارت کو یادگار قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ مینار پاکستان کا یہ ڈیزائن سینٹ پیٹرز برگ اسٹیٹ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ایک ماہر تعمیرات نصر الدین خان نے تیار کیا تھا۔ بعد میں نصر الدین خان نے قذافی اسٹیڈیم کا نقشہ بنانے میں بھی کردار ادا کیا۔ مینار پاکستان کے تمام تعمیراتی کام انہوں نے بلا معاوضہ کیے۔ ان کی انہی خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ دوستو، مینار پاکستان کی تعمیر کا ٹھیکہ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم رکن میاں خالق کی کمپنی کو ملا۔ میاں خالق اینڈ کمپنی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے قذافی اسٹیڈیم اور BRB نہر کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا۔ میاں خالق اینڈ کمپنی نے مینار پر کام تو شروع کر دیا، لیکن درمیان میں کئی بار مالی مشکلات کی وجہ سے کام روکنا پڑا، جس کا حل یہ نکالا گیا کہ سینما گھروں اور گھڑ سواری پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ کچھ مخیر حضرات کی جانب سے تعمیراتی سامان کی صورت میں بھی مدد کی گئی اور آخر کار اکتوبر 1968 میں تقریباً 75 لاکھ کی لاگت سے یہ عظیم الشان مینار مکمل ہوا۔ اسے پہلی بار عوام الناس کے لیے 23 مارچ 1969 کو کھول دیا گیا۔ دوستو، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا عظیم الشان تاریخی جلسہ منعقد ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ انہوں نے اس جلسے میں پہلی بار برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کے قیام کی قرارداد پیش کی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ آگے چل کر مملکت پاکستان کے قیام کا پیش خیمہ بنی۔ مینار پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا جس جگہ یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا تھا۔ دوستو، منٹو پارک، جسے بعد میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی نسبت سے اقبال پارک کا نام دیا گیا، ایک وقت میں صرف 18 ایکڑ پر مشتمل تھا، لیکن بعد کی حکومتوں نے اس کی تعزین و آرائش جاری رکھی۔ شروع میں یہ تمام علاقہ ریزرویشن میموریل کمیٹی کے سپرد تھا۔
1984 میں اس کا انتظام لاہور کے ترقیاتی ادارے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سنبھال لیا۔ اس ادارے نے پارک میں موجود کئی تجاوزات کا خاتمہ کیا اور گرد و نواح کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک بنایا گیا، پھول گیلریوں اور راہداریاں بنانے کے ساتھ ساتھ پارک میں موجود جھیل کو مزید وسعت دی گئی۔ یہ جھیل اب تقریباً 4000 فٹ لمبی اور 190 فٹ چوڑی ہے۔ مینار پاکستان ہائپر بولا ڈیزائن میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن میں عمارت کی چوڑائی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا بیشتر سامان پاکستانی ہے۔ سنگ سرخ اور سنگ مرمر ضلع ہزارہ اور سواس سے حاصل کیا گیا ہے۔ لوہے اور کنکریٹ سے تعمیر کیے گئے اس مینار کی بلندی 196 فٹ 6 انچ ہے، جبکہ ٹاپ پر 16.5 فٹ اسٹین لیس اسٹیل کا گنبد نصب کیا گیا ہے، جس سے روشنی منعکس ہو کر ہر سو کرنیں بکھیرتی ہے۔ مینار میں 5 گیلریاں اور 20 منزلیں ہیں۔ پہلی گیلری 30 فٹ کی اونچائی پر ہے، جس کے بعد کی بالائی منزل پر جانے کے لیے پہلی منزل 95 سیڑھیوں کے بعد آتی ہے۔ ٹاپ فلور پر جانے کے لیے ٹوٹل 255 سیڑھیوں کے علاوہ برقی لفٹ بھی نصب کی گئی ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر میں پاکستان کے ابتدائی ادوار میں پیش آنے والی مشکلات کی عکاسی انتہائی تکنیکی مہارت سے کی گئی ہے۔ مینار کی بنیاد پر 5 مختلف تختے نصب ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سر و سامانے کے عالم میں کٹھن مراحل طے کر کے حاصل کیا گیا تھا۔ پہلا تختہ کھردرا ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان آزادی کے وقت کس حالت کا شکار تھا۔ دوسرے تختے میں پتھروں کو ترتیب دی اور تراش دی گئی ہے۔ تیسرے تختے میں پتھروں میں ملائمت پیدا کی گئی، جبکہ چوتھے تختے پر سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کس طرح بتدریج ترقی کے منازل طے کرتا رہا۔ پانچویں تختے میں 2 ہلالی چاند کے درمیان ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ مینار پاکستان کے نچلے بیرونی حصے پر سنگ مرمر کی 7 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی 19 تختیاں نصب ہیں۔ ان پر آیات قرآنی، خط کوفی میں اسماء حسنی، خط ثالث میں پاکستان کی آزادی کی مختصر تاریخ، قومی ترانہ، قائد اعظم کی تقاریر سے اقتباسات، علامہ اقبال کی نظم خودی کا سرنہاں، لا الہ الا اللہ، خط نستعلیق میں اور قرارداد پاکستان کا مکمل متن اردو، بنگالی اور انگریزی زبانوں میں کندہ ہے۔ صدر دروازے پر اللہ اکبر اور مینار پاکستان کی تختیاں آویزاں ہیں۔ یہ تمام خطاطی حافظ یوسف صدیدی، محمد صدیق الماس، صوفی خورشید عالم، ابن پروین رقم اور محمد اقبال کی مرہون منت ہے۔ دوستو، کسی بھی قوم کی یادگار اس کی قربانیوں، جدوجہد اور محنت کے باعث ہوتی ہیں۔ پاکستان جن حالات میں حاصل کیا گیا، مینار پاکستان کی یہ شاندار اور عظیم الشان عمارت ان حالات کی نہ صرف داستان سناتی ہے بلکہ یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک متحد قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ 23 مارچ 1940 کے عظیم الشان جلسے سے تاریخی اہمیت حاصل کرنے والے اس میدان کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔